بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ عز و جل سے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا، بالکل تنہا، الگ تلگ پہاڑوں ویرانوں میں، دنیاوی خرافات سے دور رہ کر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی یک طرفہ باتیں کرتا رہتا تھا اور کہتا، اے میرے مالک، تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیرا سر دباؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر میں تیل لگاؤں، رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں، تیرے کپڑے دھوؤں، تجھے دودھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیرا غم خوار بنوں، اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو صبح شام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر آؤں۔ اے میرے پیارے رب، بکریوں کو ادھر ادھر پھرانے کا تو محض بہانہ ہے، میں تو تیری تلاش، تیری محبت میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں۔ وہ سادہ مزاج چرواہا اسی طرح جو منہ میں آیا بولتا چلا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو آپ نے اس سے پوچھا، تو کس سے مخاطب ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اسے مخاطب ہوں جس نے مجھے اور تجھے اور اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او عقل سے پیدل چرواہے، اللہ عز و جل کو ان چیزوں کی محتاجی کہاں ہے؟ اے جاہل، پاک ذات کو ان خدمات کی ضرورت نہیں۔ تیرے کفر نے دین کی قیمتی لباس کو گدڑی بنا دیا، تیرے کفر نے دین کے قیمتی لباس کو گدڑی بنا دیا۔ اے بدبخت، خبردار، آئندہ سے ایسی فضول باتیں منہ سے نہ نکالنا۔ اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ اس معصوم چرواہے نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، پھر بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر چرواہے نے ٹھنڈی آہ بھری اپنا گریبان تار تار کر دیا، دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے کلام ہوئے تو خدا تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے۔ جو شخص زمین میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اسے ہماری ذات میں کچھ بھی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے قول و فعل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، دیوانوں، دلجلوں اور ہارے ہوئوں کے آداب اور ہی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر پریشان ہوئے، پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگلوں اور ویرانوں میں چلے گئے، صحرا اور بیابانوں کی خاک کھان ماری، لیکن اس دیوانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے کہ آپ یہاں بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، تجھے مبارک ہو، تجھے کسی ادب اور آداب کی ضرورت نہیں، تو اصل دین پر ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے۔ پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے لگا، اب میں ان باتوں کے قابل کہاں، میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب تو میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی اس بات پر حیران رہ گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔